خود کو دنیا کا سپر پاور قرار دینے والا امریکہ صرف 145 مربع کلومیٹر پر پھیلی لاس اینجلس آگ کے سامنے بے بس ہو گیا۔ امریکی حکام نے چند ہی دنوں میں قدرت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور آگ کو ایک عظیم طوفان قرار دیا ہے۔ یہی نہیں، لاس اینجلس میں آگ سے جنم لینے والی سب سے بڑی تباہی پر تبصرہ کرتے ہوئے لاس اینجلس کاؤنٹی کے ناظم عدالت رابرٹ لونا نے شہر کا موازنہ ایٹم بم کی تباہی کے مناظر سے کیا اور کہا کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ان علاقوں پر کسی نے ایٹم بم گرایا ہو۔ امریکی حکام کو یہ بھی لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی پانی کا نظام لاس اینجلس کی آگ بجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 60 طیاروں، 1150 فائر انجنز، 143 واٹر کیننز اور 12,000 فائر فائٹرز کے لاؤ لشکر نے آگ بجھانے کے لیے تمام حربے آزما لیے، لیکن بھڑکتے شعلے ہیں کہ آسمان کو چھوتے جا رہے ہیں۔ خبروں کے مطابق لاس اینجلس آتش زدگی سے 37,000 سے زائد ایکڑ رقبے پر وادیاں اجڑ گئیں، جبکہ 12,000 گھر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ آگ سے 16 شہری ہلاک اور سینکڑوں جھلس گئے، جبکہ 13 لاپتہ ہیں۔ آگ کے باعث 2 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے، جبکہ نقصان کا ابتدائی تخمینہ $150 ارب لگایا گیا ہے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق سب سے بڑی آگ جو ہے وہ پیلیسیڈز کے لگی، جس نے 21,500 ایکڑ سے زیادہ کی زمین کو لپیٹ میں لے لیا اور اس پر اب تک صرف 8% قابو پایا جا سکا ہے۔ ایٹون کے علاقے میں لگنے والی آگ نے 14,000 ایکڑ سے زیادہ زمین کو متاثر کیا اور اب تک صرف 3% پر قابو پایا جا سکا۔ کینتھ میں لگنے والی آگ نے 1,000 ایکڑ، جبکہ ہرسٹ کے علاقے میں لگنے والی آگ نے 700 ایکڑ کے علاقے کو متاثر کیا۔ لاس اینجلس کی شمالی پہاڑیوں پر لگی آگ نے اب تک 395 ایکڑ کی زمین کو تباہ کیا۔ آرچر کے مقام پر لگی آگ نے 19 ایکڑ زمین کو متاثر کیا اور اس وقت یہ بے قابو ہے۔ لاس اینجلس کاؤنٹی میں آئندہ ہفتے موسم کی مزید خرابی کی پیشگوئی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور تیز ہواؤں سے آگ مزید پھیلنے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے بعد لاس اینجلس کاؤنٹی میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، جبکہ ریڈ فلیگ وارننگ بھی جاری کر دی گئی۔ BBC کے مطابق برینٹ ووڈ نامی اس گنجان آباد علاقے کو بھی خالی کرانے کا حکم دیا گیا، جہاں امریکی نائب صدر کمالا ہیرس سمیت دیگر اہم شخصیات کے گھر واقع ہیں۔ آتش زدگی کے دوران ایک اور المیے نے جنم لیا اور کسی تھرڈ ورلڈ شہر کی طرح لاس اینجلس کے خالی گھروں میں بھی لوٹ مار شروع ہو گئی، جس کے بعد متاثرہ علاقوں میں رات کا وقت کرفیو نافذ کر دیا گیا اور 20 ملزموں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ مقافات عمل دیکھیے کہ لاس اینجلس آتش زدگی کے دوران غزہ کی تباہی پر خوش ہونے والے ہالی ووڈ اداکار جیمز ووڈز کا گھر بھی مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ 2 بار آسکر نامزدگی اور 3 بار ایمی ایوارڈ جیتنے والے امریکی اداکار جیمز ووڈز اپنی غزہ مخالف پوسٹ کی وجہ سے جانے جاتے۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں غزہ جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا، سمجھوتا ہونا چاہیے، نہ ہی معافی دینی چاہیے، جبکہ اس پوسٹ کے ساتھ انہوں نے سب کو مارو کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا تھا۔ جیمز ووڈ CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے اور کہا کہ یہ اپنے کسی قریبی کو کھو دینے جیسا۔ جیمز ووڈ ہی نہیں، ہالی ووڈ کے مشہور زمانہ اداکارہ پیرس ہلٹن اور بین ایفلیک کے گھر بھی خاکستر ہو گئے۔ پیرس ہلٹن نے انسٹاگرام پر بتایا کہ ان کا میلیبو میں واقع گھر آگ کی نظر ہو گیا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق پیرس ہلٹن نے اپنا گھر ٹی وی پر جلتے دیکھا۔ اداکار بین ایفلیک کا $20 لاکھ کا گھر بھی آگ کھا گئی۔ 15 بار آسکر کے لیے نامزد ہونے والی گیت نگار ڈیان وان نے بتایا کہ ان کا تقریباً 30 سال پرانا بیچ ہاؤس بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ ہیڈی مونٹنگ اور اسپینسر پراٹ نے بھی اپنے گھر کے جلنے کی اطلاع دی۔ ایڈم بروڈی اور اداکارہ اینا فیرس کا گھر بھی راکھ ہو گیا ہے۔ رکی لیک نے بھی اپنے گھر کی تباہ ہونے کی تصدیق کی۔ فلم ٹاپ گن میوریک کے سٹار مائلز ٹیلر اور ان کی اہلیہ کا $75 لاکھ مالیت کا گھر بھی آگ کی نظر ہو چکا ہے۔ گلوکارہ اور اداکارہ مینڈی مورے نے بھی انسٹاگرام پر اپنے گھر کے جلنے کے بارے میں بتایا۔ اینتھونی ہاپکنز، بلی کرسٹل، پریٹ مونٹاگ اور جان گڈمین کے گھر بھی راکھ کا ڈھیر بن گئے۔